دوسری بات، قلد یقلد تقلیدن کا معنی پٹا پہننا یا پٹا ڈالنا؟ سوچ لو، پٹا دوسرے کو ڈالنا، قلد یقلد، تو تقلید کا معنی دوسرے کو پٹا ڈالنا ہے جب پٹا پہننا ہے۔ یہ بالکل اسی روافض کی طرح ہے جو حضرت معاویہ کا نام بگاڑتے ہیں، حالانکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ معاویہ کا معنی بھونکنا۔ یہ مرزا جیلوی بھی کہتے ہیں بھونکنا، اور ان کو کہو بے وقوف گدھے ہو، تمہیں تو لغت کے نہیں پتا۔ یہ معاویہ ہے مفاعلہ، یہ متعدی ہے، یہ لازم نہیں۔ یہ ہمارے حضرت نیلوی شاہ سے فرماتے تھے اس وقت کا۔ تو حضرت فرماتے کہ معاویہ ہے، معاویہ، یہ لازم نہیں متعدی ہے، اور جب متعدی ہے تو معنی کیا ہوگا؟ بھونکوانے والا۔ کیا ہے؟ بھونکوانے والا۔ کھانا اور ہے کھلوانے والا، پینا اور ہے پلوانے والا، اور معاویہ کا معنی بھونکوانے والا۔ تو معاویہ کو معاویہ کیوں کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کے کتے بھونکتے ہیں، جس کو دیکھ کے کتے۔ اس لیے لسان العرب وغیرہ میں معاویہ رات کے پچھلے پیر کے طلوع ستارے کو بھی کہتی ہیں، اور جب وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو کتوں کی چیخیں سنا کرو۔ تو جس طرح اس ستارے کو دیکھ کے کتے چیختے ہیں، بھونکتے ہیں، انونیاں کرتے ہیں، جب حضرت معاویہ کا ذکر آئے تو جیلوی جیسے کتے، مودودی جیسے لومبڑ اور کتے، اور اس طرح کے جو ان کے اخوات روافض، یہ سارے رنگ برنگے کتے پھر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو معاویہ کا معنی بھونکنے والا نہیں، بھونکوانے والا۔ تو معاویہ وہ ہستی ہے کہ جس کو دیکھ کے سارے کتے بھونکتے، جو کتا ہوگا اور کتی کا بچہ ہوگا، کتا وہی ہوتا ہے نا جو کتی کا بچہ ہوگا، جو کتی کا بچہ ہوگا تو وہ معاویہ کو بھونکے گا۔ تو اس لیے جو معاویہ کو بھونک رہا ہے، معاویہ تو آسمان کا ستارہ ہے۔ ویسے بھی نبی پاک نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ امانتن لامتی، اور تشبیہ کیا دی کہ جیسے النجوم امانتن للسماء۔ مسلم ہے، مسلم، ستارے آسمان کے لیے امن ہیں، میرے صحابہ امت کے لیے امن ہیں۔ تو صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی، اور یہ حدیث مسلم میں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اصحابی کن نجوم، اس کی سند ضعیف ہے، ہم وہ نہیں پیش کر رہے، یہ مسلم کی صحیح و سند حدیث ہے۔ تو خیر، اب اگر کوئی ستارے کو بھونکے تو ستارے کی روشنی میں فرق پڑے گا نہیں۔ ہاں، یہ خود بتائے گا کہ اماں جان ٹیوشن پڑھنے گئی تھی، اپنے نسب کا پول کھول رہا ہے۔ اسی طرح تقلید، تقلید کا معنی پٹا پہننا نہیں۔ اچھا چلو یار مان لیتی ہیں پہننا، پٹا پہننا، تو پھر پٹے والے جانوروں کے ادب کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، پھر شرم نہیں آتی تمہیں بھونکتے ہوئے؟ تقلید والے جانور کا تو اللہ نے ادب سکھایا ہے، قلائد کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ او بھائی، تو پٹے والوں کو تو اللہ نے فرمایا کہ یہ محترم ہے، ان کو نہیں چھیڑنا۔ تم نے پٹے کا بھی احترام کرنا ہے۔ اور غیر مقلد ہو بے ایمانو، تم پٹے والوں کو بھونکنے لگے ہو۔ تو اس آیت کا کیا بنے گا؟ لا تحلوا، اور آگے کیا آ رہا ہے؟ بلل ہدیہ بلل قلائد۔ چلو تمہاری مان لیتے ہیں،
پٹے والوں کی تو اللہ نے بھی تحریم کو باقی رکھا، فرمایا یہ جانور کے گلے میں بھی پٹا ہو تو اس کو نہیں چھیڑنا۔ تم انسانوں کو بھونک رہے ہو۔ اور اگلی بات بھی سن لے، جو پٹے والا ہوتا ہے اس کا کوئی گھر بھی ہوتا ہے، اور جو بغیر پٹے والا ہوتا ہے وہ سارا دن ہوٹلوں پہ سوتا ہے اور ہوٹلوں کے بھی پھٹوں کے نیچے رہتا ہے، ہاں اس کا کوئی گھر نہیں۔ اور جب سرکاری آرڈر ہوتا ہے، بہار کا موسم ہوتا ہے، پٹے والے بچ جاتے ہیں، بغیر پٹے والے سارے رگڑے جاتے ہیں، سب کو